ان کا نام میں نے بتایا عبداللہ ہے اور کنیت ان کی ابو بکر ہے. بکر کاف پر سکون ہے, جزم ہے. ہمارے ہاں اس کو ابو بکر کاف پر زبر پڑھتے ہیں جو غلط ہے, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. عربوں کا یہ طریقہ تھا, ان کے ہاں یہ ایک رواج تھا کہ وہ کنیت رکھتے تھے اولاد کے نام پر, یا کسی معزز لفظ کے حوالے سے کوئی کنیت رکھ لیتے تھے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد بکر کے نام سے نہیں تھی, پھر یہ کنیت کیوں رکھی گئی ہے؟ تو ہمارے اردو کی کتابوں میں تو ایران توران کی باتیں مل جاتی ہیں. البتہ جو سب سے صحیح قول وہ ابن درید نے الاشتقاق ان کی کتاب ہے, اس کے اندر لکھی ہے کہ یہ ابو بکر بکر سے ہے, اونٹ نوجوان اونٹ. تو چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ پالنے کا بہت شوق تھا, جیسے ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کہتے ہیں, نام تو عبد الرحمن تھا, بلیاں پالنے کا شوق تھا. حضرت علی کو ابو تراب کہتے ہیں, ایک دفعہ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے. تو اس واسطے ابو بکر ان کا لقب پڑ گیا. اور ایک اور وجہ, محمد رضا مصری جو مصر کے بہت بڑے فلکی تھے, بہت بڑے عالم تھے, ہم نے ربیع اول میں ان کا حوالہ دیا تھا. انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح لکھی, سیرت لکھی ہے. اس میں اس ابو بکر کنیت کی وجہ ابتکار, کہ یہ ابتکار سے, ابتکار کا معنی انوینٹر, موجد, کوئی چیز بنانے والا, جس کو ہم انوینٹر کہہ سکتے ہیں, موجد کہہ سکتے ہیں. اور ابو بکر اس واسطے کہ جتنی بھی خصال حمیدہ ہے اور جتنی بہترین صفات ہے وہ گویا ساری کی ساری آپ پر ختم ہو چکی ہے. جیسے صبح پھوٹتی ہے, ایک روشنی ہوتی ہے, ایک فرحت ہوتی ہے, ایک تازگی ہوتی ہے, اسی طرح آپ ابو بکر ہیں کہ جتنے اچھی صفات ہیں, جتنے اچھے اخلاق ہیں, جتنے خصال حمیدہ ہیں, گویا وہ آپ سے پھوٹنے والے ہیں. اس لیے آپ کا نام آپ کی کنیت ابو بکر پڑ گئی.